مفتی نوید عباسی صاحب لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمائیے گا، اتنی قیمتی رات اور بہت کم لمحات، کیا کیا کرنا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ اور ابھی یہاں بات ہوئی کہ اس رات میں حضرت روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ جبرائیل کا کام کیا ہے ذرا دیکھیے تو صحیح۔ حضرت جبرائیل کا کام نبیوں کے پاس وحی لانا ہے، اور وحی لانے کے سوا جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے، یا قوموں پر عذاب لائے یا وحی لائے۔ آخری نبی پر جو آخری وحی لائے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ نہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آخری کلام الہی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل اترتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے 24,000 مرتبہ، 6,666 آیات ہیں۔ اگر ہم کم از کم یہ تصور کر لیں کہ ایک ایک آیت لے کے آئے، حالانکہ وہ کئی صورتیں بھی ایک ساتھ لے کے آئے، تو 6,666 مرتبہ بنتا ہے ان کا آنا۔ لیکن یہ جو 18,000 جبرائیل نے بار بار چکر لگائے بارگاہ مصطفیٰ کے، یہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ یا تو حضور کے دیدار کے لیے یا حضور کی امت کے لیے کوئی دعا لے کر آئے۔ اور جبرائیل کا جو کام ختم ہو گیا، اب بھی وہ کام جاری ہے کہ جو کام وہ نبیوں کے پاس جا کے کیا کرتے تھے، اب جبرائیل حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جناب جبرائیل ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آج کی رات، جو رات گزر گئی، اب کچھ لمحے ہمارے پاس باقی ہیں، اس میں ہمیں کثرت سے درود عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن میں 1-2 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں یہ عرض کروں کہ آپ نبی علیہ السلام کی امت کا خاصہ دیکھیے۔ ہم عظیم لوگ ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہر شب قدر ہے۔ شب قدر تو سال میں ایک ہی ہے۔ وہ عرفاء تلاش کرتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اکبر، آپ نے بہت کچھ لکھا، اور اس حوالے سے لکھا کہ کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں جب بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ گھڑیوں میں تبدیل ہوا، پہلے کچھ اور تھا، پھر میں کہیں اور کسی اور منزل کی طرف بڑھا۔ تو یہ گھڑیاں، یہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں، یہ انسان کے اندر انقلاب بپا کر دیتی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی شب لیلۃ القدر ہے، بس جو حضور علیہ السلام نے نشانیاں بتائی اس کے حساب سے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج رات پاکستان میں اور پوری دنیا میں اکثریت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل ہوئی تراویح میں۔ تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، تراویح تو آخر تک جاری رہے گی۔ لیکن یہ جو ختم ہوا، اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ میری یہ بات توجہ سے سنیے، اور بالکل نئی بات، اچھوتے انداز سے، یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ قرآن قلب مصطفیٰ پر اترا، قلب مصطفیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا۔ بس حضور علیہ السلام واپس آئے اور حضور کے اوپر ایک بخار سی کی کیفیت آئی، اور آپ نے فرمایا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے قرآن کو قبول کیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اللہ کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر جب اصرار بڑھتا ہے تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، اللہ تجلی ڈالتا ہے۔ وہ تجلی جو اللہ کی اترتی ہے، اس سے پہاڑ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ وہ تجلی گویا قرآن سے کوئی کہیں مطابقت رکھتی ہے، اس لیے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا۔ توجہ طلب اور غور طلب بات یہ ہے ناظرین کہ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام پر کوئی کیفیت ویسی طاری نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی اپنی عظمت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو فضیلت ہے مصطفیٰ کی فضیلت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں ناظرین کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ وہ جو اللہ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج امت کا ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو یاد کیے ہوئے ہے۔ اس کی عظمتیں اگر آج ہم اس لیلۃ القدر میں
چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے اور اس رات کی فضیلت ہمارے نزدیک تو یوں بھی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو تو ویسے بھی بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے حامی ہیں، جن کے بزرگوں نے پاکستان کے اندر قربانیاں دی، جنہوں نے کردار ادا کیا، آپ ہو یا ہمارے اسلاف، یہ پاکستان پروردگار نے ہمیں کب دیا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ 27 رمضان المبارک کو، تو ہم 27 رمضان المبارک کو کیوں کر آزادی نہیں مناتے؟ یہ پروردگار نے اس رات کو عطا کیا ہے۔ اس رات میں ہمیں جہاں اور شکر ادا کرتے، وہاں آزادی کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے، اس قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ جب ہم وابستہ ہوں گے تو پھر ہمیں کامیابی کی منزلیں ملے گی۔ ناظرین، چند گھڑیاں رہ گئی ہمارے پاس، اذان فجر ہونے والی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر قرآن نے کہا ہے، تو طلوع فجر تک رحمت ہے، طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس دعا کی کثرت کرے جو مومنوں کی ماں کو اللہ کے نبی نے سکھائی، سیدہ عائشہ کو، کہ یا رسول اللہ شب قدر ملے تو کیا پڑھوں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کریم کے الفاظ میں نے کہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ چند لمحے ناظرین، اٹھئے اور اپنے آپ کو مصلی پر ڈال کر اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، اس پاکستان میں امن کے لیے، استحکام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پاکستان کو دوام دینے کے لیے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں کریں، کشمیریوں کے حق میں دعائیں کریں، کل افطار کے وقت کریں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو پروردگار کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور ہم کامیابی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول